خوشحال خان خٹک پشتو زبان کے ایک عظیم شاعر تھے۔ وہ تلوار کے بھی دھنی تھے اور چنگ و رباب سے بھی واقف تھے۔ خوشحال خان خٹک 1613 میں پیدا ہوئے اور 1699 میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ شاہ جہاں کے زمانے میں مغلوں کی فوج میں منصبدار کی حیثیت سے رہے اور انہوں نے مغلوں کے لیے کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ تلوار کے اس قدر دھنی تھے کہ ان کے وار سے بڑا دشمن بھی بچ کر نہیں نکلتا تھا۔ آخر انہیں یوسفزئی قبیلے کا سردار بنا دیا گیا اور شاہ جہاں نے ان کی سرداری کو بھی قبول کر لیا تھا۔ بعد میں جب شاہ جہاں کا زمانہ ختم ہوا اور اورنگزیب کا زمانہ آیا تو چند حاسدوں نے ان کے خلاف مختلف باتیں وہ اورنگزیب تک پہنچائیں، جن کی وجہ سے اورنگزیب ان سے ناراض ہوا۔ افغانستان کے نائب گورنر مرزا عبد الرحیم ان کی خودداری، حمیت، غیرت، وجاہت اور طمطراق سے بہت خائف تھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کے کان بھرے اور اس نے پشاور سے خوشحال خان خٹک کو گرفتار کر کے دہلی میں مختلف قلعوں میں بند رکھا اور تقریباً 5 سال کے عرصے میں انہیں مختلف جیلوں کے اندر قید و صحبتوں سے واسطہ پڑا۔ قید و بند کی صحبتوں سے واسطہ رہنے کی وجہ سے جب انہیں رہائی ملی تو مغلوں کا یہ گمان تھا کہ خوشحال خان خٹک ہمارے جبر و استبداد سے باز آ جائے گا اور وہ کبھی بھی دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ خوشحال خان خٹک وہ غیرت مند شخص تھا کہ جس نے اس تمام چیزوں کو، ان تمام قید و بند کو اپنی غیرت کے لیے سامان مہیا کیا اور وہ مغلوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ خوشحال خان خٹک جب رہا ہوا تو اس نے واپس آ کر تمام قبائلوں کو جمع کیا اور تمام قبائلوں کو جمع کر کے مغلوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ ان قبائل میں زیادہ تر یوسفزئی، خٹک اور آفریدی قبائل نمایاں تھے۔ انہوں نے مغلوں کے خلاف مسلسل ہر محاذ پر مغلوں کو شکست دی اور مغلوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ خوشحال خان خٹک کا یہ خیال تھا کہ مغلوں کو افغانستان میں دوبارہ نہ آنے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے پٹھانوں کی غیرت کو للکارا ہے، جس کی وجہ انہوں نے قبائلیوں کی غیرت کو للکارا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم پر حکمرانی کریں۔ ہمیں محبت سے، اخلاق سے تو دبایا جا سکتا ہے، لیکن طاقت سے، جبر سے، استبداد سے ہمیں کبھی بھی باز نہیں رہا جا۔ لہذا وہ اس سلسلے میں مختلف جنگوں کا حصہ بنا اور مغلوں کی اس نے کمر توڑ کر رکھ دی۔ علامہ اقبال نے اس غیرت، خودی اور طمطراق کی وجہ سے ایک نظم بال جبریل کے اندر لکھی ہے جس کا عنوان ہے خوشحال خان کی وصیت۔ علامہ اقبال خوشحال خان خٹک کے کلام سے بخوبی آگاہ تھے۔ اگرچہ انہیں پشتو زبان سے واسطہ نہیں تھا، انہیں پشتو زبان کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن 1919 اور 1920 کے دوران ایک صوبیدار سجیت گل ان کے ہاں آیا کرتے تھے جو ان کے بہت چاہنے والے تھے۔ علامہ اقبال نے ان سے خوشحال خان خٹک کے کلام سے واقفیت حاصل کی تھی۔ علامہ اقبال خوشحال خان خٹک کا پشتو کلام سجیت گل سے اکثر سنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے خوشحال خان خٹک کے کلام سے انہیں آشنائی ہوئی تھی۔ اس نظم میں وہ خوشحال خان خٹک کی زبانی وہ وصیت کرتے ہیں، جس میں خوشحال خان خٹک کی زبانی وہ کہتے ہیں
کہ कबाइल हूं मिल्लत की वहदत में गुम, कि हो नाम अफगानियों का बुलंद, कि तमाम अफगानिस्तान के जितने भी कबाइल हैं, जो भी अफगानियों के कबीले हैं, चाहे वो सुदुजई हैं, यूसुफजई हैं, काकाजई हैं और खटक हैं, जो भी कबीले हैं, काकड़ हैं, आफरीदी हैं, सब लोग एक मिल्लत के एक लड़ी में परो जाएं और वो जो बिखरे हुए हैं उनको एक लड़ी में परो जाना चाहिए, ताकि वो एक मिल्लत वाहिद में गुम होकर अफगानियों का, कबाइलियों का नाम बुलंद कर सकें और मुगलों के खिलाफ जो उन्होंने हम पर बर्बरियत की है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है, हम उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और मुगलों को अफगानिस्तान से, पेशावर से, अकोड़ा से, मानसरा से, इन तमाम इलाकों से उनको कदम यहां पे जमने ना दें। अगला शेर उनका है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं कमंद। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। कि मुझे उन जवानों से मोहब्बत है जो सितारों को तस्खीर करके उन पर अपनी कमंदें डाल लेते हैं, यानी वो इतने आला पाए के कारनामे सर अंजाम देते हैं कि जो मुश्किल से मुश्किल हों और उनकी हिम्मत जवां मर्दी के सामने वो आसान से आसान हो जाए। इकबाल ने इस शेर को पहले यूं लिखा था, मोहब्बत मुझे आफरीदियों से है कि है आसमां गिर उनकी कमंद। इसलिए कि जब एक वक्त ऐसा है, वक्त के साथ साथ, क्योंकि मुगल उस वक्त बरसे इक़्तिदार थे, उनके पास एक बड़ी फौज थी, वसाइल थे, तो उनके खिलाफ बरसरे पैकार होना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन तमाम कबीले, यूसुफजई, खटक और दीगर तमाम कबाइल खुशहाल खान खटक का एक एक करके साथ छोड़ गए थे। सिर्फ आफरीदी कबीला ऐसा था जो आखिर दम तक, जिसने वफा निभाई और आखिर दम तक खुशहाल खान खटक के साथ रहा। आफरीदियों के बारे में यह कहा जाता है कि वो पहले किसी के साथ अहद नहीं करते और जब अहद करते हैं तो उस अहद को उस वक्त निभाते हैं जब तक उनकी आखिरी सांस होगी। इसीलिए खुशहाल खान खटक ने की ज़बानी इकबाल ने यह कहा था कि मोहब्बत मुझे आफरीदियों से है कि है आसमां गिर उनकी कमंद। लेकिन बाद में अल्लामा इकबाल ने मकामियत की बजाय आफाकियत को दर्जा दिया और इस शेर को इस तरह तब्दील कर दिया था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। कि मुझे उन जवानों से मोहब्बत है जो आसमान के सितारों पे कमंदे डालते हैं और वहां पर अपना बसेरा करते हैं। मुगल से किसी तरह कमतर नहीं, कोहिस्ता का है जो बच्चाए अर्जमंद। खुशहाल खान खटक कहते हैं कि इस वक्त मुगल से जो पहाड़ियों का बच्चा है, कोहिस्तानियों का बच्चा है, अफगानों का बच्चा है, वो मुगल शहजादों से किसी तरह भी कम नहीं है। वो इज्जत के अंदर, रुतबे के अंदर, तौकीर के अंदर मुअज़्ज़ज़ इतना है कि वो कई दर्जे मुगलों से बढ़कर है। लिहाजा अगर ये अफगानी एक जगह पर जमा हो जाएं, एक मिल्लत के अंदर, वहदत के अंदर परो जाएं, एक मिल्लत के अंदर जम हो जाएं, तो ये कोई मुगलों के अंदर इतना दमखम नहीं है कि वो इनको नीचा दिखा सके और इनको शिकस्त दे सके। क्योंकि मुगल बादशाह भी, क्योंकि मुगलों के बच्चे जिनको बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है, जिनकी तौकीर है हिंदुस्तान के अंदर, तो जो अफगानियों के बच्चे हैं उनसे किसी दर्जा भी कम नहीं है। वो उनसे भी बुलंद हैं। वो हिम्मत के अंदर, खुददारी के अंदर, कोशिश के अंदर, तहरीक के अंदर वो उनसे कई दर्जे बुलंद हैं। लिहाजा उन्हें किसी तरह भी कमतर नहीं समझना चाहिए। अगर वो बच्चे उठ खड़े हुए तो इन मुगलों का कहीं पर भी ठिकाना नहीं होगा। आगे वो एक बड़ी खूबसूरत एक ख्वाहिश का जाहिर करते हैं, कहूं तुझसे ए हम नशी दिल की बात, वो मदफन है खुशहाल खान की पसंद। कहूं तुझसे ए हम नशी दिल की बात, वो मदफन है खुशहाल खान को पसंद। ए मेरे दोस्त, मैं तुझे एक खास राज की बात बताना चाहता हूं कि खुशहाल खान खटक की कब्र उस जगह पर होनी चाहिए। मुझे वो मदफन की वो जगह पसंद है कि
اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شہ سواروں کی گرد سمند، کہ مجھے وہ مدفن قبر کی وہ جگہ پسند ہے جہاں پر مجھے وہاں دفن کیا جائے جہاں پہاڑوں کی ہوا اپنے ساتھ مغل شہ سواروں کے گھوڑوں کے سینوں سے اڑتی ہوئی مٹی بھی وہاں پر نہ لائے۔ یعنی میرا مقبرہ ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں تک مغلوں کے گھوڑوں کی رسائی بھی وہاں تک نہ ہو سکے، وہاں پر اڑتی ہوئی ان کے قدموں کی دھول بھی وہاں تک نہ پہنچے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ خوشحال خان خٹک کا مزار اکوڑا خٹک کی وہ بلند پہاڑی پر ہے کہ جہاں جاتے ہوئے بھی بہت وقت لگتا ہے، اور دور وہ ایک مرد مجاہد ایک چھوٹے سے مقبرے کے اندر آسودہ خاک ہے، جہاں مغلوں کے گھوڑوں کی خاک تو کیا، مغلوں کے بہت تمتراک اور ان کی کوئی وجاہت یا ان کی آواز تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک اس کا مزار ہے۔ اور وہ اتنا خوشحال خان خٹک جو تھا وہ اتنا حریت پسند تھا، آزاد مرد تھا، کہ اس نے کہا کہ مجھے اس جگہ دفن کر دیجیے، مجھے غلامی کی وہ جگہ پسند نہیں ہے کہ جہاں مغلوں کے گھوڑوں کی پاؤں کی دھول بھی آتی ہو۔ میں اتنا آزاد پسند مرد ہوں کہ میں وہاں پر دفن ہوں جہاں پر ان کی آواز تو کیا، ان کے گھوڑوں کی کہیں جو گھوڑوں کے پاؤں سے اٹھنے والی جو دھول ہے، کہیں پہاڑوں کی ہوا بھی اسے اڑا کر وہاں نہ لے جائے۔ اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ اس کا مزار ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ گھوڑوں کی سینوں سے اٹھنے والی دھول ہوا بھی وہاں پر لے کر نہیں جا سکتی۔ تو یہ خوشحال خان خٹک کی ان اشعار میں علامہ اقبال نے خوشحال خان خٹک کو عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے خوشحال خان خٹک کی زبانی سے غیرت، حریت اور آزادی کے نغمے کو الاپا ہے۔ علامہ اقبال اور خوشحال خان خٹک کے درمیان بہت سی چیزیں جو مماثلت رکھتی ہیں، خاص کر خوشحال خان خٹک کا مجموعہ کلام باز نامہ، اس میں سے شاہین، مرد مومن، خودداری، حمیت، غیرت، تمتراک جو خوشحال خان خٹک کے ہاں ہے وہی اقبال کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ دونوں بڑے مفکرین نے ہمیشہ مرد مومن، غیرت اور خودی کو ہر لحاظ سے ترجیح دی ہے۔